بیلا نے اس موقع پر واقعی اپنی بات کا لحاظ رکھا تھا۔ وہ اگر چاہتی تو بڑی آسانی سے ہمیں گرفت میں لیا جا سکتا تھا۔ مزاحمت کی صورت میں ہمیں موت کے گھاٹ بھی اتار دیا جاتا، لیکن اس وقت بیلا نے اپنی یہ بات سچ کر دکھائی تھی کہ وہ مجھے دھوکے سے نہیں مارے گی۔ چند میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد بیلا نے جیپ روک لی۔ آگے دائیں بائیں ذرا ترچھے دو راستے تھے۔ اس طرح یہاں انگریزی کا حرف وائی بن گیا تھا۔ سامنے دونوں سڑکوں کے بیچ میں 10-12 فٹ اونچی ایک چٹان تھی جس پر 3 سمتوں میں مورتیاں بنی ہوئی تھی، ایک سامنے کے رخ پر، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف۔ یہ تری مورتی تھی، یعنی 3 چہروں والی یا سہ رخی مورتی۔ سبزہ ہم بہت پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ اب ہمارے دائیں بائیں اور سامنے بھی ریگستان تھا، اور تری مورتی والی چٹان کو دیکھ کر مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ آس پاس کوئی ٹیلا یا پہاڑی نہیں تھی، یہ واحد چٹان تھی جسے تراش کر مورتی کی شکل دی گئی تھی۔ ان دونوں سڑکوں کے مین بیچ میں ایک بہت بڑا بورڈ لگا ہوا تھا جس پر ہندی میں غالباً 2 مختلف شہروں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ دونوں طرف تیر کے نشان تھے اور نیچے فاصلے بھی لکھے ہوئے تھے، مگر وہ الفاظ یا حروف سمجھ میں نہیں آئے تھے۔ اس طرف ناگرا ہے اور دائیں طرف بڑی سڑک جے پور کی طرف جاتی ہے۔ بیلا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ناگرا کی طرف جانے والی شاہراہ پر پولیس سے آمنا سامنا ہو سکتا ہے، اس لیے میں جیپ کا رخ جے پور کی طرف موڑ رہی ہوں۔ اور پھر میرے جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے جیپ دائیں طرف والی سڑک پر موڑ دی۔ میرا پروگرام کچھ اور تھا۔ میں دراصل رتنا کو لے کر ناگرا کی طرف نکلنا چاہتا تھا، یہاں سے ہم بیکانیر سے ہوتے ہوئے ہریانہ یا مشرقی پنجاب کی طرف نکل جاتے۔ پنجاب میں داخل ہونے کے بعد میں رتنا کو جالندھر چھوڑتا اور خود امرتسر یا فیروز پور کی طرف نکل جاتا، جہاں سے سرحد پار کر کے پاکستان میں داخل ہونے کا بندوبست کرتا۔ لیکن لگتا تھا کہ یہ سب کچھ اتنا آسان ثابت نہیں ہوگا۔ اس وقت بیلا ہمارے ساتھ تھی اور وہ ہمیں جے پور کی طرف لے جانا چاہتی تھی۔ وہ غالباً یہی سمجھتی تھی کہ ہم جے پور جانا چاہتے ہیں۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ ہمارے چاروں طرف ریگستان تھا۔ کسی ریگستان میں سفر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، دن میں بھی اور رات میں بھی۔ دن میں ریت گرم ہو کر آگ اگلنے لگتی ہے اور رات کے وقت ریت ٹھنڈی ہو کر خنکی پیدا کر دیتی ہے، اور بعض اوقات تو یہ سردی ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ اس وقت سردی اگرچہ ناقابل برداشت تو نہیں تھی، لیکن بدن میں ہلکی سی ٹھٹھرن پیدا ہو رہی تھی۔ رتنا جیپ کی پچھلی سیٹ پر خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ جب سے راستے میں بیلا سے اس کی جھڑپ ہوئی تھی، اس وقت سے اسے چپ سی لگ گئی تھی۔ اسے شاید یہ بات بھی کھل رہی تھی کہ میں بیلا سے باتیں کیوں کر رہا تھا، اس پر اتنا اعتماد کیوں کر رہا تھا۔ لیکن بیلا پر مجھے اعتماد بالکل نہیں تھا۔ اس میں شبہ نہیں کہ چرمپورم میں وہ ہمارے بڑے کام آئی تھی۔ اپنی جان کے خوف سے یا کسی اور وجہ سے وہ ہمیں پولیس سے بچا لائی تھی، اور میں نہیں سمجھتا تھا کہ اس نے یہ سب کچھ جان کے خوف سے کیا تھا۔ لیکن چوکی کے اندر تو ہم اس پوزیشن میں تھے کہ ہمیں بہت آسانی سے سلاخوں کے پیچھے بند کیا جا سکتا تھا، اور میں اپنے پاس کاراکوف ہونے کے باوجود بیلا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ بیلا یقیناً کوئی بہت اونچا کھیل کھیل رہی تھی۔ وہ ہمیں کچھ اس طرح شکنجے میں کرنا چاہتی تھی کہ ہم اس کا تصور بھی نہ کر سکیں۔ آگے ایک بار پھر پہاڑی علاقہ شروع ہو گیا۔ ابھی راستہ اتنا زیادہ دشوار نہیں تھا۔ بیلا ڈرائیونگ میں بھی بڑی مہارت کا ثبوت دے رہی تھی۔ ایک بات میں تم سے پوچھنا بھول گئی، بیلا نے ایک موڑ کاٹتے ہوئے کہا۔ پنڈت بیرو کے بنگلے کے تہہ خانے میں تم نے مجھے ایک ایسا کمرہ بھی دکھایا تھا جس میں اس کا خزانہ بھرا ہوا تھا، خوبصورت الماریاں، شوکیس وغیرہ جن میں سونے کی مورتیاں، جواہر اور قیمتی چیزیں بھری ہوئی تھیں۔ مگر جب تم اس تہہ خانے میں پہنچی تو وہ کمرہ ہی غائب تھا۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، کیسے؟ وہ اچھل پڑی۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں بعد میں وہاں گئی تھی؟ تمہارے پاس یہ اینک ہے جس سے تم اندھیرے میں بھی دیکھ سکتی ہو، لیکن میری نظریں اس سے بھی زیادہ تیز ہیں۔ میں ننگی آنکھوں سے زمین کی گہرائیوں میں بھی دیکھ سکتا ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں وہ منظر کبھی نہیں بھول سکتا جب تم کیشو کو بیرو والے کمرے کے باہر چھوڑ کر تہہ خانے میں گئی تھی اور پاگلوں کی طرح اس کمرے کو تلاش کر رہی تھی، دیواروں کو ٹھونک بجا کر دیکھ رہی تھی۔ اس وقت تمہاری مایوسی قابل دید تھی۔ تمہیں یہ سب کچھ کیسے پتا چلا؟ کیا تم؟ میں نے کہا نا کہ میں زمین کی گہرائیوں میں بھی دیکھ سکتا ہوں۔ میں نے جواب دیا، اس کا مطلب ہے تم اس وقت بنگلے میں موجود تھے اور کسی طرح مجھے دیکھ لیا۔ اوہ! یک وہ خاموش ہو گئی۔ میں وہاں سے کم از کم 2 میل دور تھا۔ بیلا کے خاموش ہونے پر میں نے کہا، سمجھ گئی۔ بیلا بولی،
بیرو بہت چالاک آدمی تھا۔ اس کے بنگلے میں شارٹ سرکٹ ٹی وی لگوا رکھا تھا۔ ممکن ہے کسی اور جگہ۔ وہ کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ 2 میل دور، میں نے کہا۔ ایک چھوٹے سے مکان میں بیٹھا میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اور وہ کمرہ؟ بیلا نے پوچھا۔ جس پر وہ خزانہ بھرا ہوا ہے، وہ تمہارا سپنا ہے۔ میں ایک بار پھر مسکرا دیا۔ میں نے تمہیں تہہ خانے میں ایسا کوئی کمرہ نہیں دکھایا۔ تم نے کوئی سپنا دیکھا ہوگا۔ اور ہاں، یہ تو بتاؤ، تمہارے وہاں سے فرار کے بعد سمترا سے تو تمہارا آمنا سامنا نہیں ہوا؟ سمترا؟ بیرو کی رکھیل؟ بیلا نے کہا۔ کہاں ہے وہ؟ میرا تو خیال تھا کہ وہ بھی تمہارے ساتھ ہی غائب ہو گئی تھی۔ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ ہم سے الگ ہو گئی تھی۔ اس کا ارادہ جیسلمیر جانے کا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ موقع پا کر اس طرف نکل گئی ہو۔ تم بہت چالاک ہو، بیلا نے کہتے ہوئے ایک جگہ جیپ روک لی۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ اب جیپ تم چلاؤ، میں تھک گئی ہوں، وہ کہتے ہوئے نیچے اتر گئی۔ میں ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ رتنا بڑی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے اس سیٹ پر اتر آئی تھی جو میں نے خالی کی تھی۔ اس نے مجھ سے رائفل بھی لے لی تھی۔ بیلا پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ناجی، پہلے اسے باندھ دو، پھر جیپ آگے بڑھانا، رتنا نے کہا۔ میں چلتی جیپ سے چھلانگ لگا کر کہیں بھاگوں گی نہیں، بیلا نے اس کی بات سن کر کہا۔ ان پہاڑیوں میں خونخوار بیڑیوں کی خوراک بننے سے بہتر تو یہی ہے کہ ناجی ہی کے ہاتھوں ماری جاؤں۔ بہت شوق ہے ناجی کے ہاتھوں مارے جانے کا، رتنا بولی۔ اس کے لہجے میں بے پناہ طنز تھا۔ ہاں، کچھ ایسا ہی سمجھ لو، بیلا نے جواب دیا۔ میں گڑبڑا گیا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ ان میں پھر کوئی مارکا نہ شروع ہو جائے۔ بڑی مشکل سے انہیں خاموش کرانے میں کامیاب ہو سکا۔ راستہ خاصا خطرناک تھا، مسلسل بلندی اور خطرناک موڑ، ذرا سی غفلت موت کے منہ میں دھکیل سکتی تھی۔ بیلا بتا رہی تھی کہ اسی سلسلہ کو میں کہیں ماربل کی پہاڑیاں بھی تھیں۔ چاندنی راتوں میں وہ منظر قابل دید ہوتا ہے جب ماربل کی پہاڑیاں چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ایک خطرناک موڑ گھومتے ہی جیپ کا انجن کھانسنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اگر ان پہاڑیوں میں جیپ خراب ہو گئی تو رات کا باقی حصہ ہمیں یہیں گزارنا پڑے گا، اور شاید صبح بھی دیر تک کوئی مدد ملنے کا امکان نہیں تھا۔ جیپ کی رفتار بتدریج کم ہوتی چلی گئی۔ میں اسے سڑک کے کنارے پر لے گیا۔ سڑک کے ایک طرف چٹانیں تھیں اور دوسری طرف خطرناک ڈھلان، جہاں جا بجا بڑے بڑے چٹانی پتھر بھی نظر آ رہے تھے۔ میں نے ڈیش بورڈ کی طرف دیکھا۔ فیول بتانے والی سوئی ای پر ساکت ہو چکی تھی۔ میرے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ فیول ختم ہو چکا تھا۔ کیا ہوا؟ رتنا نے پوچھا۔ پیٹرول ختم ہو چکا ہے، میں نے جواب دیا۔ پیچھے ایک جیری کین رکھا ہوا ہے، بیلا، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر کہا۔ سیٹ کے نیچے سے جیری کین نکالو۔ میں نے جیپ روک لی۔ پیچھے سے کوئی جواب نہیں ملا تھا، اور جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ بیلا جیپ پر نہیں تھی۔ میں ایک جھٹکے سے اپنی سیٹ سے اٹھا تو رتنا نے بھی پیچھے مڑ کر دیکھا، اور وہ بھی رائفل سنبھالے ایک جھٹکے سے جیپ سے اتر گئی۔ یہ بیلا کہاں غائب ہوگی؟ میں بدحواس سا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے کہا تھا نا کہ اسے باندھ دو، رتنا نے کہا۔ مگر تم نے تو بیلا جیسی دشمن پر بھی بھروسہ کر لیا تھا۔ اس نے قصبے میں ہمیں پولیس سے اس لیے بچایا تھا کہ اس وقت وہ خود بھی ہمارے رحم و کرم پر تھی، اور میں نے کہا تھا نا کہ وہ دھوکہ دے گی۔ لیکن وہ گئی کہاں؟ میں نے کہا، ان ویران پہاڑوں میں تو اور بھی خطرہ ہے۔ خونخوار بیڑیے اور دوسرے درندے اسے چیر پھاڑ دیں گے۔ میرا خیال ہے جب جیپ کی رفتار کم ہوئی تھی تو وہ موقع پا کر کہیں اتر گئی تھی۔ وہ درندوں سے زیادہ خوفناک ہے۔ اسے کسی درندے کا کیا خوف ہو سکتا ہے؟ رتنا نے کہا۔ میرا خیال ہے وہ زیادہ دور نہیں گئی ہوگی۔ تمہارا خیال ہے رات کی تاریکی میں اسے ان پہاڑوں میں تلاش کیا جائے؟ وہ اگرچہ ہمارے لیے آگے چل کر خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، لیکن رات کے وقت تو وہ ان پہاڑوں سے نکل کر کسی آبادی تک نہیں پہنچ سکتی، اور اس وقت تک ہم بہت دور نکل چکے ہوں گے۔ لعنت بھیجو اس پر، ہمیں یہاں سے روانہ ہو جانا چاہیے۔ میں سیٹ کے نیچے سے پیٹرول کا ڈبہ اٹھانے کے لیے جھکا تو ایک بار پھر اچھل پڑا۔ وہ سوٹ کیس بھی رتنا نے کار سے نکال کر اسی سیٹ کے نیچے رکھا تھا، مگر اب وہ سوٹ کیس نہیں تھا، دوسری سیٹ کے نیچے بھی نہیں تھا۔ میں گہرا سانس لیتے ہوئے سیدھا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ رتنا نے پوچھا۔ بیلا وہ سوٹ کیس بھی اپنے ساتھ لے گئی ہے، میں نے کہا۔ کیا؟ رتنا چیخی۔ تلاش کرو اسے، ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئی ہوگی۔ اور پھر ٹھیک اسی وقت ڈھلان پر کسی جگہ پتھروں کے لڑکنے کی آواز سنائی دی۔ ہم دونوں چونک گئے۔ رتنا نے فوراً ہی آواز کی سمت رائفل کا ایک برسٹ مار دیا۔ ویران پہاڑیاں فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھی۔ رتنا نے جسم پر لپیٹی ہوئی ساڑی اتار کر جیپ میں پھینک دی اور ڈھلان کی طرف لپکی۔ میں نے دوڑ کر اسے پکڑ لیا۔ پاگل ہوئی ہو کیا؟
میں چیخا، میں اس کتیا کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، وہ میرا سب کچھ لے گئی۔ رتنا بھی جواب میں چیخی، 1 سیکنڈ رک جاؤ، میں نے کہا۔ مجھے اچانک ہی اس اینک کا خیال آ گیا۔ میں نے اینک نکال کر آنکھوں پر لگا لی اور ڈھلان پر دیکھنے لگا۔ میرے سامنے پورا علاقہ روشن ہو گیا۔ ڈھلان خاصی خطرناک تھی، بربری زمین پر جگہ جگہ پڑے پتھر نظر آ رہے تھے، چاروں طرف کانٹے دار جھاڑیاں تھیں، اور پھر ایک سائے کو ڈھلان پر نیچے دوڑتے دیکھ کر میں چونک گیا۔ وہ بلا شبہ بیلا تھی، اس کے ہاتھ میں ہمارا سوٹ کیس بھی تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی ایک پتھر کی آڑ میں چلی گئی۔ وہ اس طرف ہے، میرے ساتھ آؤ۔ میں نے رتنا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ گو مجھے یقین تھا کہ بیلا اب ہمارے ہاتھ نہیں آئے گی، لیکن رتنا کی وجہ سے میں اس کا پیچھا کرنے پر مجبور ہو گیا۔ ہم دونوں بڑی تیزی سے ڈھلان پر دوڑتے رہے۔ میں نے رتنا کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور بربری مٹی اور چھوٹے چھوٹے پتھر ہمارے پیروں کے نیچے پھسل رہے تھے، جن کی وجہ سے قدم جمانا مشکل ہو رہا تھا۔ بس یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اندیکھی طاقت ہمیں دھکیل رہی ہو۔ رتنا کے دوسرے ہاتھ میں رائفل تھی اور ایک ہاتھ میں نے پکڑ رکھا تھا۔ اچانک اس کا پیر رپٹ گیا۔ وہ دوڑتے دوڑتے توازن کھو بیٹھی۔ میں نے بھی اسے سنبھالنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہو سکا۔ وہ لڑکھڑا کر گری، اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ رتنا کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ ڈھلان پر لڑکتی چلی گئی۔ میں نے چھلانگ لگا دی۔ پہلے میری ایڑیاں زمین پر لگی اور پھر چند انچ بربری زمین میں دھس گئی، اور پھر میں اسی ڈھلان پر اس طرح پھسلتا چلا گیا جیسے کسی تفریح گاہ میں بہت اونچی سلائڈ سے پھسل رہا ہوں۔ میرے ساتھ منوں کے حساب سے مٹی اور پتھر بھی لڑک رہے تھے۔ رتنا مجھ سے چند فٹ دائیں طرف تھی اور وہ پہلو کے بل لڑک رہی تھی۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخیں اب بھی نکل رہی تھی۔ قریب پہنچ کر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے آپ کو بھی روکنے کی کوشش کرنے لگا، اور میری یہ کوشش تقریباً 10 گز مزید نیچے جا کر کامیاب ہو سکی۔ میں نے رتنا کو سہارا دے کر اٹھایا تو وہ بری طرح کرا اٹھی۔ اینک میری آنکھوں پر موجود تھی۔ میں رتنا کو دونوں باہوں سے پکڑ کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے بازو اور ٹانگوں پر پتھروں سے لڑکنے سے رگڑ لگی۔ کانٹے دار جھاڑیوں سے جسم پر کئی جگہ خراشیں پڑ گئی تھی۔ بلاؤز اور پیٹی کوٹ گرد آلود ہو چکے تھے۔ کہاں گئی وہ؟ میں اس کمینی کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، رتنا نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے اس طرف پتھروں کے پیچھے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ سوٹ کیس بھی اس کے پاس تھا، مگر میں کہتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ رائفل کہاں ہے؟ کہیں گر گئی ہے، رتنا نے بے بسی سے جواب دیا۔ میں نے پہلے ادھر ادھر دیکھا اور پھر ڈھلان پر اوپر کی طرف دیکھنے لگا جہاں سے رتنا لڑکتی ہوئی نیچے آئی تھی۔ جھاڑیاں اور پتھر صاف نظر آ رہے تھے مگر رائفل کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میرا خیال تھا وہ کہیں جھاڑیوں میں گر کر ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ ہم تقریباً 100 گز دوڑتے اور لڑکتے ہوئے آئے تھے۔ رائفل کی تلاش میں دوبارہ اوپر جانا آسان نہیں تھا۔ میں اس طرف مڑ گیا جہاں بیلا کو دیکھا تھا۔ وہ جگہ اب بھی قدرے بائیں طرف 200 گز نیچے تھی اور بیلا تو اب وہاں سے بھی دور جا چکی ہوگی۔ میں نے رتنا کا ہاتھ پکڑا اور ایک بار پھر ڈھلان پر دوڑنے لگا اور آخر کار ایک جگہ رک گئے۔ میں چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اس اینک کی بدولت مجھے تاریکی میں بھی ہر چیز دن کی روشنی کی طرح صاف دکھائی دے رہی تھی، مگر بیلا کہیں دکھائی نہیں دی۔ میں نے محض اندازے کی بنا پر ایک راستے کا تعین کیا اور رتنا کا ہاتھ پکڑے اس طرف دوڑنے لگا۔ مجھے تو ہر چیز صاف نظر آ رہی تھی مگر رتنا اندھیرے میں دوڑتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ ہم اس ڈھلان پر 50 گز اور نیچے اتر گئے۔